الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، قرآن مجید سورۃ الدخان کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ کل کے درس میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں کہ اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے زندگی کے تعلق سے مثالیں بیان کر رہا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے جانب رسول بنا کر کے بھیجا۔ حضرت موسیٰ فرعون کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اندو الیہ عباد اللہ، اللہ رب العالمین کے یہ بندے بنی اسرائیل جن کے اوپر تم ظلم و ستم کر رہے ہو، تم ان کو ہمارے حوالے کر دو، میں امانت دار رسول ہوں، اللہ رب العالمین کے حکم سے سرکشی مت کرو، میں تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر کے اللہ رب العالمین کی جانب سے آیا ہوں، اور میں پناہ چاہتا ہوں اللہ رب العالمین سے جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے کہ تم مجھ کو رجم کر دو، پتھروں سے مار کر کے ہلاک کر دو۔ اور ہم نے کہا تھا یہاں دونوں معنی مراد دیا ہے مفسرین نے، یا تو زبان سے یا پتھر سے مار کر، اور اگر تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے ہو تو میرا راستہ چھوڑ دو، مجھ کو اپنا کام کرنے دو، تم لوگ اپنا کام کرو۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئی اور قوم کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کہا کہ یہ قوم مجرم ہے، یہ قوم حق بات کو قبول کرنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ کیا وحی کی دیکھیے، کہا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، اے موسیٰ علیہ السلام میرے بندوں کو لے کر کے رات کے وقت آپ نکل جائیے، رات کے وقت گاؤں چھوڑ دیجئے، شہر چھوڑ دیجئے، فرعون جہاں رہتا ہے اس ملک کو چھوڑ دیجئے، اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور یہ جان لیجئے کہ آپ کا پیچھا کیا جائے گا، آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی حفاظت اگر کرنا چاہتا ہے تو کس طرح سے تدبیر کرتا ہے اس کو دیکھیے۔ کہا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلیے، آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ اور جب سمندر کے پاس پہنچے اور سمندر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے لاٹھی مار کر کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، درمیان میں سوکھا راستہ بن گیا ہر قبیلے کے لیے الگ الگ، اور وہاں سے جب حضرت موسیٰ گزر گئے تو حضرت موسیٰ نے یہ چاہا کہ دوبارہ لاٹھی مار کر کے پھر سمندر کو بند کر دیں تاکہ پیچھے سے جو دشمن آ رہا ہے پکڑنے کے لیے وہ ہم کو پکڑ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، کہا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا، سمندر کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دیجیے، اس کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے، پانی جیسے کھڑا ہے دونوں طرف راستہ جیسے بنا ہوا ہے اس کو بنے رہنے دیجیے، اس کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، یہ وہ فوج ہے، یہ وہ لشکر ہے جس کو ہم ڈبونے والے ہیں، جس کو ہم غرق کرنے والے ہیں، جس کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، دریا برد کرنے والے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ اسی دریا میں، جس دریا کا نام لے کر کے وہ فخر کرتا تھا، کہتا تھا کہ میرے محل کے نیچے سے یہ دریا بہتا ہے، ہم میرے حکم سے بہتا ہے، ہم جب چاہے اس کو حکم دے سکتے ہیں، یہ ملک مصر کی بادشاہت، یہ بڑے بڑے محل اور یہ باغات، یہ سب میرے ہیں، یہ دعویٰ کرتا تھا کون؟ فرعون کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دریا کے اندر اس کو ڈبو دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کم ترکو من جنات وعیون، کتنے کنویں، کتنے نہر، پانی کے کتنے انتظامات جو فرعون نے کیے تھے
وہ سب کے سب دھرے کے دھرے رہ گئے، کوئی کام نہ آیا۔ دنیا میں آدمی اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے چند دن کی زندگی کے لیے اپنے گھر کو کتنا سنوارتا ہے، کتنا بناتا ہے، کتنا اس پہ خرچ کرتا ہے، لیکن جب موت آ جائے تو اس کا گھر ویسے ہی کا ویسا دھرا رہتا ہے، اس کا پورا پیسہ خرچ کیا ہوا ویسے ہی رہتا ہے، اور اس کو اٹھا کر کے تنہائی میں لے جا کر کے قبرستان میں مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وہاں کوئی ڈیکوریشن کا چانس نہیں ہے، کوئی سجاوٹ نہیں ہے پیسے سے، ہاں سجاوٹ ہے عمل صالح سے۔ نیک عمل اگر آدمی کرتا ہے دنیا کے اندر، نیک عمل کے اوپر گامزن ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے کام کرنے والا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین وہاں بھی اس کو محل عطا کرے گا۔ قبر کی وہ زندگی بھی جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور جنت سے ہوائیں اس کو اس زندگی کے اندر بھی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کم ترکو، دریا میں جب ڈبو دیے گئے تو کتنے انہوں نے باغات، جو باغ تھے ان کے، عیون چشمے تھے، پانی کے انتظامات تھے جو انہوں نے زندگی گزارنے کے لیے بنائے تھے، وہ سب کے سب یہیں رہ گئے۔ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ کریم، کھیتیاں اور ان کے تخت، ان کے تاج، ان کی بادشاہت، ان کے وہ چیزیں جس کے اوپر یہ حکومت کیا کرتے تھے، وہ سب کے سب کیا ہوئے؟ اسی دنیا کے اندر دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وَنَعْمَةٍ، اور وہ نعمتیں، كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، جس سے یہ فائدہ اٹھاتے تھے دنیا کی زندگی کے اندر، وہ ساری کی ساری نعمتیں اسی دنیا میں دھری کی دھری رہ گئی۔ جب تک فرعون زندہ تھا اس سب سے فائدہ اٹھاتا تھا، آج جب اس کو دریا کے اندر ڈبا دیا گیا تو اس کا محل سناٹا ہے۔ جن باغات کے اندر وہ ٹہلا کرتا تھا، جن باغات کے پھلوں کو توڑ کر کھایا کرتا تھا، وہ سب کے سب کیا ہے؟ سناٹا ہے، وہاں کوئی جانے والا نہیں ہے۔ وہ نعمتیں، وہ خادم، وہ اس کے چمچے چیلے خدمت گزار جو محل کے اندر دوڑتے تھے، آتے تھے، بھاگتے تھے، اس کے حکم کو بجا لانے کے لیے ایک پاؤں پہ کھڑے رہتے تھے، سب کا سب آج موجود نہیں ہے۔ دریا میں کون خادم ہے؟ وہاں جو ڈوبا یا مر گیا اب اس کے پاس کون خادم آئے گا؟ کذالک، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی طرح اورثناھا قوما آخرین، ہم قوموں کو وارث بناتے ہیں۔ کس کو وارث بنایا؟ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے مصر کا وارث بنا دیا۔ مصر کے اندر بنی اسرائیل ظلم و ستم کیے جاتے تھے، ظلم و ستم کا پہاڑ مصر کے اوپر توڑا جاتا تھا۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ گدھوں کی طرح سے کام لیا جاتا تھا ان سے، اور کھانے کو بھی پورا کھانا نہیں دیا جاتا تھا۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے بچوں کو پکڑ کر قتل کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سارے ظلم ان کے اوپر کیے جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک روز کیا کیا؟ ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ وہ چیزیں جو فرعون چھوڑ کر گیا تھا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دے دیا۔ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ مکہ والے باز نہیں آتے ہیں اپنے کاموں سے، اپنے جرم سے، اپنی سرکشی سے، تو اللہ رب العالمین ان کو بھی ہلاک کر دے گا۔ اور وہ مسلمان جن کو یہ کمتر سمجھتے ہیں، جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلام ہیں، جن کو سمجھتے ہیں کہ سماج میں ان کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ رب العالمین ان کی بادشاہت کو ان غریب مسلمانوں کے حوالے کر دے گا۔ اور کیا ہی، فتح مکہ جب ہوا تو کہاں گئے وہ بڑے بڑے سردار؟ کہاں گئے وہ مکہ کے تقدیر کے فیصلہ کرنے والے لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ مکہ یہ ہمارا ہے، ہم اس میں جو چاہیں وہ معاملہ کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ رب العالمین نے سرداری ان کے ہاتھ سے چھین کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دی، مسلمان اس کے حوالے ہو گئے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض، اتنی موتیں ہوئی، سمندر میں اتنے لوگ ڈبوئے گئے، فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے اندر ڈوب گیا، نہ تو آسمان نے ایک قطرہ آنسو بہایا اور نہ زمین نے ایک قطرہ آنسو بہایا، یعنی نہ تو آسمان کے فرشتوں کو کوئی افسوس ہوا، کیوں؟ یہ لوگ کوئی نیکی کرتے ہی نہ تھے۔ دنیا میں کوئی نیک بندہ اگر انتقال کرتا ہے تو آسمان کے فرشتوں کو افسوس ہوتا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو یہ نیکی کر رہا تھا، اچھائی کر رہا تھا، یہ اچھائی آسمان کی طرف پہنچتی تھی، اللہ رب العالمین کے پاس پیش ہونے کے لیے اس کے اعمال دنیا سے اوپر جاتے تھے، اس وجہ سے ان کو افسوس ہوتا ہے۔ لیکن جو آدمی بدکار ہے، جو آدمی اللہ رب العالمین کے فرمان کے اوپر عمل کرنے والا نہیں ہے، جو آدمی برا ہے، وہ اگر مر جائے تو آسمان کے فرشتوں کو افسوس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی وجہ سے برائی ہی آسمان کی طرف پہنچتی تھی، نیکی اور اچھائی نہیں پہنچتی تھی۔ اسی کو کہا کہ ما بکت علیہم السماء والارض، آسمان اور زمین نے ایک قطرہ بھی آنسو نہیں بہایا، وما کانوا منظرین، اور نہ یہ لوگ مہلت دیے گئے، کسی کو چھوڑا گیا، ہر ایک کو اس کے جرم کی سزا اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی میں دے دی۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی تدبیر سے، خفیہ تدبیر سے کسی آدمی کو کبھی بھی مامون اور محفوظ اپنے آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان کو اگر برائی کرنے کا موقع مل رہا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈھیل ہے، لیکن جس دن اللہ رب العالمین رسی ٹائٹ کرے گا اور جس دن اپنی پکڑ سخت کرے گا تو اس دن پھر اس کے پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔